اور محبت اور تعاون کا شکریہ ہے تو میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی ہم تجارت اور صنعت و حرفت، زراعت اور سرمایہ کاری میں آگے بڑھ کر ہم پاکستان کا ساتھ دیں۔ اور مجھے یہاں پر کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ابھی ہم سعودی عرب سے واپس لوٹے ہیں اور جلد ہی سعودی عرب کا ایک بہت ہائی لیول ایک وفد پاکستان تشریف لا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سمبل ہے، نشانی ہے جس سے کہ آپ کو اچھی طرح آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سعودی عوام کس حد تک پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ آج ہم اس مبارک منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے مناسبت رکھنے والا یہ مبارک منصوبہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہے اور اسلام و فوبیا کے ناپاک پروپیگنڈے کے اثرات کے خاتمے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات کا فروغ ہر وقت اور ہر زمانے کی اولین ضرورت ہے، لیکن موجودہ عہد میں اس کی ضرورت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران میں ہوس ملک گیری اور وسائل پر قبضے کی جنگ کی وجہ سے ایک مذموم منصوبے کے تحت نظریاتی افراد و تفرید پیدا کر دی گئی ہے۔ یہی نظریاتی تصادم ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بعض بدبخت نامناسب طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس مہم جوئی کے اثرات ہمارے معاشروں پر بھی مرتب ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام سے محبت کرنے والوں میں اس کا رد عمل پیدا ہوا۔ ایسا رد عمل بعض اوقات مزاج اور رویے میں تلخی پیدا کر دیتا ہے۔ اس پس منظر میں سیرت میوزیم دو مختلف زاویوں سے نہایت اہم خدمت انجام دے سکتا ہے۔ اول یہ کہ اس سے استفادہ کرنے والے ہمارے ہم وطن اور دنیا بھر کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار اور آپ کے رویوں اور رہن سہن کے آداب سے واقف ہو سکیں گے۔ یوں یہ میوزیم ہماری اور لوگوں کی تربیت کا باعث بنے گا اور ہم یہ جان سکیں گے کہ اپنوں اور غیروں سے ملنے جلنے، ان سے معاملہ کرنے اور اختلاف کے طور طریقے اور آداب کیا ہیں۔ دوسری طرف غیر مسلم بھی اس ذریعے سے جان سکیں گے کہ وہ جس عظیم ہستی کے بارے میں پروپیگنڈے اور تعصبات کا شکار ہیں، حقیقت میں وہ ہستی